بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جن اہم نکات پر بات کریں گے وہ ہے نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ۔ نمبر 2، دعوت عمومی کے بعد کفار کا رد عمل۔ نمبر 3، قرآن مجید کفار کی باتوں کا جواب کیسے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ قرآن کریم اس طرح پیش کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے نہ مارو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق مت مار ڈالو، اللہ تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیموں کے مال کے پاس مت جاؤ مگر اس طرح سے جو بہتر ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور پورا ناپ تول کر انصاف سے دو، ہم کسی کے ذمے اسی کو لازم کرتے ہیں جس کی اس میں طاقت ہو، اور جب تم کوئی بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ کوئی اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بلا شبہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو، دوسری راہوں پر مت چلو کیونکہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، اللہ تمہیں ان باتوں کا حکم دیتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ، جسے سننے کے بعد تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں، طرح طرح کے القابات دینے لگے، کسی نے کاہن کہا، کسی نے ساحر کہا تو کسی نے شاعر کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ جب آپ تلاوت کرتے تو مذاق اڑاتے، شور و غل کرتے تاکہ آپ تلاوت نہ کر سکیں، جب آپ ان کی اصلاح کے لیے قرآن سناتے تو یہ کہہ کر اسے رد کر دیتے، یہ تو اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں، کوئی کہتا ہم تم پر اس وقت ایمان لائیں گے جب تم زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دو، یا تمہارے ہی پاس کوئی کھجوروں یا انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں جاری ہوں، یا فرشتوں کو ہمارے پاس لے آؤ، یا تمہارا کوئی سونے کا گھر ہو۔ ان تمام لغویات کا قرآن مجید نے یوں جواب دیا، آپ کہہ دیجئے کہ میں سبحان اللہ صرف ایک انسان ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتے کہ تمہیں مرنے کے بعد رب کے حضور پیش کیا جائے گا اور پھر تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو مذاق اڑاتے، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ان کی ان تمام خرافات اور باتوں کا جواب قرآن کریم نے یوں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو جو اللہ نے ان کو بنایا؟ الغرض تمام تر تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سفر جاری رکھا، اللہ کی مدد سے رفتہ رفتہ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، اور عرب کا ذرہ ذرہ اسلام کے نور سے منور ہونے لگا۔ بالآخر وہ قوم جو خدا سے بیگانہ تھی وہ سب سے زیادہ خدا شناس ہو چکی تھی، اور ان کی رگ رگ میں محبوب خدا کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبرانہ ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے ملنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اپنے رب کی حمد بیان کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں آپ کو سفر آخرت کی تیاری کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب یہ آیت سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، وہ اپنی فہم و فراست سے سمجھ چکے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ چنانچہ شدید علالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
रबीउल अव्वल के महीने में 63 बरस की उम्र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा मुबारक में खालिक हकीकी से जा मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मंबर पर चढ़कर खुतबा दिया और इस आयत की तिलावत की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल गुज़र चुके, तो क्या अगर वो मर गए या कत्ल कर दिए गए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो कोई उल्टे पांव फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को सवाब देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद नबूवत का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया।